السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وابنہ الغوث العظم الجیلانی وعلی عبادہ الصالحین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادائے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، روح و خواجہ رضا کے جانشاروں، سنت رسول کے تابعداروں، شہداء محبت کے چاہنے والوں، بارگاہ سائد میں آنے والوں، سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین، عالم بالا کے فیض نگین، قلب و نظر کے تسکین، جسم و روح کے امین، صاحب قرآن مبین، مالک خزائن متین، صبح کائنات کے شمس ضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے اور باوز بلند پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے اور باوز بلند پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ بیت اطہار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زباں سے ہو بیاں مدح خوان اہل بیت، کہ زباں سے ہو بیاں مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں۔ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا موضوع محبت اہل بیت اطہار ہے، جو ہم سب کے لیے حفاظت ایمان کی ضمانت ہے۔ مجھ گدائے جیلانی سید محمد فرقان القادری نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے، تو حضرات انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ کرم پر مصارف بہت زیادہ ہیں اور مال و دولت بدائی کم، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق و احسانات کی یاد کرتے ہوئے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور ہدیہ و تحفہ پیش کرنے کے لیے بہت مال جمع کیا، اور اسے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بدولت ہمیں ہدایت ملی، گمراہی سے نجات ملی، اندھیرے سے روشنی ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توسل و تصدق سے ملا ہے۔ اسی بات کو امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔
حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم یہ کچھ مال بطور ہدیہ و تحفہ لائے ہیں، اسے قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائے۔ بس ادھر حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا عرض کرنا تھا کہ ادھر بارگاہ الہی سے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ارشاد فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اے میرے حبیب اپنے ان غلاموں سے فرما دے کہ اے لوگوں، اے میرے امتیوں، میں نے تم پر جو محنت کی ہے تو میں اپنی محنت کو احسان کا بدلہ تم سے کسی شکل میں نہیں چاہتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میرے مرابطداروں سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، فرمایا یہ میری قرابت ہے، ان سے محبت کرنا۔ اسی محبت اہل بیت اطہار کی دعا کرتے ہوئے امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ حضرات گرامی، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں منبر نور پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کے دور میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ گئے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے بابا کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بس فرماتے ہیں شہزادے یہ میرے باپ کا منبر نہیں تھا، یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کچھ دیر کے بعد اپنے گھر لے گئے اور فرمایا شہزادہ رسول کبھی کبھی آپ یہاں تشریف لایا کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ حجرے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر دروازے پر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا شہزادہ رسول کیا بات ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں؟ تو میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا لیکن آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کر رہے تھے تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپس ہو گیا۔ اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں شہزادہ رسول میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ حقدار آپ ہیں، ہمارے سروں کے بال اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں۔ برادران اسلام سنا آپ حضرات نے اسی طرح حضرت صحابہ کرام تابعین و اولیاء کرام اہل بیت اطہار سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے اور اپنے اولادوں کو بھی محبت اہل بیت اطہار سکھایا کرے، کیونکہ انہی نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے ایمان و عقائد و نظریات و خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ آخر میں خاندان اہل بیت اطہار سے حسن سلوک کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس پر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ یاد آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف آیا ہوا ہے، چنانچہ میں نے اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ 500 دینار لے کر میں بازار کی طرف چلا کہ حج کے لیے ضرورت سے سامان خرید لوں۔ اسی درمیان ایک سے ذاتی سے رابطہ ہو گیا اور رزق وغیرہ کے معاملات سے دو چار تھی، ان کے سارے حالات سنے تھے کہ ان کی گفتگو میرے دل پر اثر کر گئی اور میں نے 500 دینار اس سے کے ذاتی کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور عرض کیا کہ انہیں قبول فرما لے اور ان دیناروں سے اپنی ساری ضروریات پوری فرما لے۔ اس خدمت خاندان رسول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مگر واپس آیا اور حج کا ارادہ ملتوی کر لیا۔ آخرکار قافلے کے لوگ حج کو چلے گئے۔ جب ایک مدت کے بعد حجاج کرام واپس آئے تو سوچا کہ حج کر کے آنے والے دوستوں سے ملاقات کر لوں، انہیں سلام کر لوں، مصافحہ و معانقہ کرتے ہوئے حج و عمرہ کی مبارکباد پیش کر دوں۔ جب میں کسی حاجی سے ملتا اور
اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج مقبول فرمائے اور تمہاری کوششوں کی جزائے خیر عطا فرمائے. جو میرے حاجی دوستوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی قبول فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو حیرت و تعجب میں تھا کہ میں تو حج کو گیا ہی نہیں اور میرے حاجی دوست مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں. پھر جب میں رات کو سویا تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مبارک, لوگ جو تمہیں حج کی مبارکباد دے رہے ہیں تو تعجب نہ کرو. تم نے جو ایک حاجت مند کی ضرورت پوری کی ہے, تم نے جو ایک اہل بیت کی مدد کی ہے, تو میں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرے گا. اب اگر چاہو تو حج کرو یا نہ کرو. اللہ اللہ اللہ. میرے عزیز دوستو, اس واقعے سے کیا سمجھے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی امتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی خاندانی فرد کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عظیم الشان انتظام بھی فرما دیتا ہے. اسی لیے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے, حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.